السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلم اما بعد، برادران اسلام اور اسلامی خواتین، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ دوسرا حلقہ ہے، یعنی فضائل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سی فضیلت میں ان کی یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید قرار دیے گئے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ شہید ہیں۔ شہداء، صدیقین، انبیاء، صالحین، رسولوں کا رتبہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین اعلیٰ علیین میں ان کو مقام عطا فرمائے گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی نفوس قدسیہ میں سے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے شرف شہادت سے نوازا ہے۔ اس تعلق سے جو دلیل میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ کسی بھی شخص کی کوئی بھی فضیلت اگر بیان کریں تو کتاب و سنت کی روشنی میں، کیونکہ فضائل کتاب و سنت ہی سے لیے جا سکتے ہیں۔ کسی شخص، کسی جگہ، کسی وقت، کسی ذات، کسی کتاب کی فضیلت ہم اور آپ منمانی نہیں بیان کر سکتے ہیں جب تک کہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی فضیلت موجود نہ ہو، کیونکہ انسان کے تعلق سے خاص طور سے ہم ظاہر پر حکم لگا سکتے ہیں، باطن کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور جب ظاہر و باطن کا علم دونوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے تو وہی صحیح بات کسی بھی انسان کے تعلق سے بتا سکتا ہے کہ کون قابل فضیلت ہے اور صاحب فضیلت ہے، اور کون ایسا ہے جس کے اس ظاہری ڈھانچے کا کوئی معنی نہیں ہے اور اسے اس کرتوت کا کوئی مطلب نہیں ہے، جیسا کہ منافقین تھے۔ صلاۃ ادا کرتے تھے، غزوات میں بھی نکلتے تھے، جس طرح سے بھی کرتے تھے، اس کے باوجود قرآن نے کہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کیونکہ جو دل کے اندر ان کی کیفیت تھی، جو دل کے اندر ایمان کے ہونے نہ ہونے کا مسئلہ تھا، وہ اللہ جانتا تھا۔ اس وجہ سے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نیچے طبقہ ہوئے ہوں گے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہ منافقین جب آتے ہیں آپ کے پاس تو کہتے ہیں کہ اے نبی، اے رسول، بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ البتہ منافق سب جھوٹے اپنے دعوے میں، چونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی کیفیت کو جانتا تھا۔ تو جب دل کی کیفیت ہم نہیں جانتے ہیں تو کسی کی فضیلت یوں ہم بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ کتاب و سنت کے اندر موجود نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید قرار دیا ہے۔ ذرا دیکھیے، ان قتادہ ان انس، قتادہ سے مروی ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثہم نے ان سے حدیث بیان کی۔ قال صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدن، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار احد پر چڑھے، ومعه ابو بکر و عمر و عثمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایسے ہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرجفا، تو جنبش پیدا ہوئی، حرکت ہوئی، کس میں؟ احد پہاڑ میں، لرزہ پیدا ہو گیا۔ وقال اسکن احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہر اے احد۔ اظنہ ضربہ برجلہ، راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ پیر سے مارا زمین پر، یعنی احد پر، اور کہا اسکن، ٹھہر تو۔ فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، کیونکہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہی بات کہتے تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلوائیوں نے مدینہ کو گھیرا اور ان کے گھر کو گھیرا اور چاہتے تھے کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اس قمیص کو تمہیں پہنا دے اور لوگ اسے چھیننا چاہیں، نکالنا چاہیں تو نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات کرو۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بھی جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے
کہ احد پہاڑ پر جو واقعہ پیش آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے احد تیرے اوپر ایک نبی ہے، تو واضح تھا کہ نبی تو آپ تھے اور ایک صدیق ہے، صدیق ابوبکر صدیق تھے، وہ شہیدان اور 2 شہید ہیں۔ تو کہا کہ ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھے، وہ تو شہید ہو گئے، باقی میں رہا، میں بھی گویا کہ شہید ہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے تلوار کو اپنے لیے اپنی دفاع میں استعمال نہیں کیا، اور کیا کہا، چہار دیواری پر اپنے چڑھے اور کہا من یرا ان علیہ طاعت الامام فلزم بیتہ، جو امام کے اطاعت کو اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑے، خبردار ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر شہید کیے گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں۔ کہاں موجود ہے یہ؟ صحیح بخاری فضائل الصحابہ، باب مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقم ہے یعنی حدیث کا 3699 میں یہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دوسرا حلقہ تھا ان کی فضیلت میں۔ اور کیا فضیلت میں نے بیان کی ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو جاننے اور اس کے مطابق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اپنا عقیدہ صحیح کرنے، درست کرنے اور اپنا موقف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو نقطۂ نظر روافظ کا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور روافظ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دیگر لوگوں کا، وہ خواہ اخوانی ہوں، سروری ہوں یا بات روشن خیال ہوں، یہ سارے قسم کے لوگ، یہ سب انہی روافظ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں اور ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں، ورنہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق۔ لہذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اسی حق کو ہم پھیلائیں، اور ہماری زبان سے اور ہمارے قلم سے کبھی ایسی چیزیں نہ نکلیں جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو داغدار بنائیں یا داغدار بننے کا سبب بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رہیں حق سننے، حق جاننے، حق پر عمل کرنے اور حق ہی کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔